إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام جہان کی تدبیر کرنے والا اکیلا رب العالمین ہے، حاجت روا، مشکل کشا ہے، جس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں. ان تمام باتوں کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ وہ توحید ہے جس کے لیے اس نے اس کائنات کو بنایا، جن و انس کو، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خالص توحید کو اپنانے، اس کو بطور عقیدہ، منہج، مسلک اپنانے کی توفیق دے، اور جو اس کے منافی چیز ہیں، شرک، کفر، اہل شرک اور گمراہ لوگوں سے برات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا اس ہدایت کے ساتھ اور اس دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام ادیان پر، تمام نظاموں پر غالب کر دیں. اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. چاہے مشرکوں کو یہ ناپسند ہو، ان کو اپنے طریقے پسند ہیں، لیکن یہ جو دین اسلام توحید کا طریقہ ہے، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے ہے کہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دیں. کبھی تو طاقت کے ذریعے بھی، تلوار کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے غالب کر دیں، ورنہ دلیل اور حجت کے ذریعے سے تو وہ ہمیشہ غالب ہی ہے. چاہے کبھی کسی وقت مغلوب ہونے کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، جس طرح مسلمانوں کا موجودہ حال ہے، لیکن اسلام اور توحید کے جو دلائل ہیں اس کا تو کوئی بھی باطل مقابلہ نہیں کر سکتا. چنانچہ الہدیٰ، ہدایت سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الہدیٰ کا مطلب ہے العلم النافع، نفع پہنچانے والا علم، جو اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم ہوتا ہے، کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے، دنیا کے مختلف فنون وغیرہ، سیاسیات وغیرہ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوتا ہے وہ علم نافع ہے، جس کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا. صبح صبح یہی دعا فرمایا کرتے تھے. اور وہ دین الحق سے کیا مراد ہے؟ العمل الصالح، اسی علم کے اوپر عمل کرنا، جس کو عمل صالح، نیک عمل کہا جاتا ہے. کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہر عمل صالح قابل قبول اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوتا. جس طرح ہم سورۃ الکہف پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، آخری آیت میں کیا ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. کہ جسے اپنے رب سے ملنے کا یقین ہے آخرت میں، تو اسے چاہیے عمل صالح کریں، لیکن ساتھ میں اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. تو اس سے معلوم ہوا عمل صالح کی کچھ شرائط ہیں. کوئی عمل، کوئی کام، کوئی تحریک، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، وہ صحیح اور اچھا قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک اس میں دو باتیں نہیں ہوتی. چنانچہ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق، فرمایا کہ عمل صالح کیا ہے؟ آپ سے جب پوچھا گیا، فرمایا ما کان خالصا صوابا
جو خالص ہو اور ثواب ہو، سواد سے ثواب، خالص یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، اس میں نمود و نمائش اور ریاکاری، دکھلاوا یا شرکیہ عقیدہ نہ ہو۔ ثواب کا مطلب ہے یعنی صحیح ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں جب کسی بھی عبادت میں، کسی بھی کام میں پائی جائیں گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اسی توحید کے حوالے سے کہ یہ اصل چیز ہے، تا قیامت یہی منہج رہے گا کہ توحید کی دعوت اور شرک کا رد، اور یہ آیت بھی اسی متعلق ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری مسلم میں کہ لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، دن اور رات ختم نہیں ہوں گے، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک امت واپس سے لات اور عزا کی عبادت شروع نہ کر دے۔ شرکیات، یہ قبر پرستی، مزاروں کے نام پہ یہی لات منات کی طرح ان کی عبادتیں کی جاتی ہیں، تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، امت اس چیز میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی آیت پڑھی کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ اللہ نے جو یہ آیت نازل کی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے اس رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اسے تمام ادیان پہ غالب کر دیں۔ تو میں نے یہ سمجھا ان ذالک سیکون تاما، کہ یہ بس آخری فیصلہ ہو گیا، اب تو کوئی دین ہوگا ہی نہیں اسلام کے علاوہ، توحید کے علاوہ، لوگ واپس سے شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے، بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والے شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتے ہیں، اس حدیث میں موجود ہیں۔ وہی کام جو مشرکین کرتے ہیں آپ کریں گے تو اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، لات عزا کی عبادت شروع کر دیں اور مشرکین کے ساتھ جا کے نہ مل جائیں ان کے طور طریقے عبادات میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انہو سیکون من ذالک ما شاء اللہ، ہاں اسی طرح ہوگا، لوگ توحید پہ قائم رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا امت میں سے۔ ثم یبعث اللہ ریحا طیبہ، پھر قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، یعنی ہمیشہ امت کا ایک گروہ حق پر غالب رہے گا، توحید پر قائم رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کسی ملک، علاقے، پوری دنیا سے وہ لوگ ختم ہو جائیں، کہیں نہ کہیں مختلف صورتوں میں باقی رہیں گے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا، لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ، ان کا ساتھ چھوڑنے والا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ساری دنیا الگ بات کرتی ہے، یہ کوئی اور بات کرتے ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، نہ ان کی مخالفت کرنے والا انہیں کوئی نقصان پہنچا سکے گا، وہ حق بیان کرتے رہیں گے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کے طریقے پر، سلف صالحین کے طریقے پر وہ چلتے رہیں گے۔ تو قرب قیامت اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے جو بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا، صحیح عقیدہ ہوگا، اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ، تو لوگ پھر کیا ہو جائیں گے؟ اپنے اصل باپ دادوں کے لات منات عزا حبل ان کی عبادت والے مشرکین کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے جس کے دم سے یہ کائنات قائم ہے۔ تو یہ بہت بڑی محرومی ہوگی کہ ایک شخص اس کو جانتے ہوئے بھی اس کو چھوڑ دے، اس کا سودا کر دیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز پسند کریں، دوستی اور دشمنی کی بنیادیں بنائیں، اس کی طرف بلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معاشرت، جو سیاست سکھائی گئی تھی، جس طرح جہاد کا معاملہ ہے، خارجہ پالیسی ہے کہ ہمیں کس سے لڑنا ہے، کس سے نہیں، کیوں لڑنا ہے، کیوں مخالفت کرنی ہے، تو اس تعلق سے بھی واضح قسم کی آیات موجود ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں، جھگڑوں، قتال کروں جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا، الوہیت کا، عبادت کے سوا کوئی لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اس کا اقرار نہ کر لیں اور میری نبوت کا اقرار نہ کر لیں۔ تو اس سے معلوم ہوا اصل دعوت یہ ہے، اصل سیاست یہ ہے کہ توحید آپ اپنائیں، سیکھیں، آگے پہنچائیں، شرک کو جانیں، اس سے بچیں، لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں، سنت پر عمل کریں، بدعات سے بچیں، جس طرح سلف صالحین نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف لوگ، ممالک، بادشاہوں سے جو تعلقات ہوتے تھے، انہیں بھی کیا چیز بھیجتے تھے، کیا چیز بتاتے تھے، کون سی سیاست ہوتی تھی؟ آپ خط لکھ کر بھیجتے،
روم فارس کے بڑوں کو، کیسر و کسرا کو اور حبشہ کے بڑوں کو، تو اس میں کیا آیت لکھتے ہیں؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہو اے اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے۔ کیا چیز برابر ہے؟ کوئی صرف جمہوریت اور فلانا چیز نہیں، بلکہ ہم میں اور تم میں برابر ہے۔ تمہیں بھی اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں بھی، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک به شیئا، اور کسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک قرار نہ دیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کے سوا ایک دوسروں کو اپنا رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر یہ آپ کی یہ بات نہیں مانتے، آپ کا یہ طریقہ نہیں مانتے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہم ان کے طریقے اپنانے لگ جائیں، جس طرح بہت سارے مسلمانوں کا بالافسوس حال ہے کہ ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی اس دنیا میں جب تک ہم ان کے طور طریقے نہ اپنا لیں۔ ابھی موجودہ دور میں یہ اسلامی طریقے وغیرہ فیل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم یہ بات نہیں مانتے تو کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، فَقُولُوا اشْهَدُوا، پھر گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ جس پہ صبر کرنا ہوتا ہے، اس منہج کے اوپر تکلیفیں آئیں گی، جس طرح انبیاء کرام کو آئی تھی اور ان کے ماننے والوں کو۔ زمانہ آپ کے مخالف ہو جائے گا، تکلیفیں آپ کو پہنچائے گا، آپ کا ساتھ نہیں دے گا، تو اس پہ صبر کرنا ہے۔ ہم صبر سمجھتے ہیں صرف کوئی مصیبت آفت آ گئی اس پر انسان نے صبر کیا۔ صبر کے بہت سے معنی ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر آپ جمے رہیں، چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، حالات کیسے بھی ہو جائیں، لوگ بدل جائیں، لیکن آپ اس پہ جمے رہیں، یہ بھی صبر ہے، یعنی ڈٹے رہنا، جمے رہنا، استقامت اختیار کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ نے جن چیزوں سے آپ کو منع کیا ہے، آپ کا نفس تو چاہتا ہے، لوگ تو اس پہ اکساتے ہیں، ابھارتے ہیں، نکلواتے ہیں، لیکن آپ جو ہے اس پہ جمے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، یہ بھی صبر کی اقسام ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اے نبی آپ بھی صبر کریں جس طرح بلند حوصلہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، ان کے لیے جلدی نہ مچائیں، کیونکہ یہ قرآن مجید جو نازل ہوا کہ جس کے مطابق چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور امت کو بھی، صرف یہ آپ کے لیے نہیں تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا، جمے رہنے کا حکم دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، جو ہم سورۃ الانسان پڑھتے ہیں یا سورۃ الدہر جمعے کی نماز میں صبح فجر کے وقت جو مسنون ہے، اس میں فرمایا آخر میں کہ اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا بتدریج، وقتاً فوقتاً، وقفے وقفے سے۔ کرنا کیا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، اپنے رب کے حکم پہ صبر کرنا، ان میں سے کسی گنہگار اور ناشکرے کی بات نہ ماننا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے، بظاہر ایک انسان کیا سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل کیا، تو دوسری آیت میں اللہ کیا فرمائے گا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اس قرآن پہ چلو، لیکن کیا کہا فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پہ صبر کرو۔ مطلب یہ کہ قرآن جس پہ نازل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اسے اس پہ صبر کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے قرآن میں جو حکم دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بدلتے ہیں یا اس پر سمجھوتا کریں، بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر جمے رہنا، صبر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو سکتا ہے، علم نافع حاصل کر کے اور اس پر جمے رہنے عمل صالح کے ذریعے سے، نہ کہ مختلف چیزوں اور نعروں سے اور سیاست سے۔ یہ صبر، اس کے اوپر جمے رہنا، یہ تو ایسی چیز ہے اس کی توفیق اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے تو انہیں ملے، باقی لوگ تو دور کی بات ہے۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی آپ صبر کریں اور آپ اللہ کی توفیق کے بغیر آپ بھی صبر نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، ان کے اوپر غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا سینہ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جان لو اچھی طریقے سے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور جو محسنین ہوتے ہیں، احسان اور بھلائی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کا جو آخری درجہ ہے احسان کا، اس پر وہ گامزن ہوتے ہیں۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا بھی زمانہ آئے گا، الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، اپنے دین پہ صبر کرنا، اپنے صحیح عقیدے منہج کے اوپر صبر کرنا جو صحابہ کا ہیں،
اس پر چلنے والا ایسا ہوگا اس کو اتنی تکلیف ہوگی جیسے ہاتھ میں کوئی آگ کا انگارہ لے لیتا ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہے, ایک سیکنڈ انسان برداشت نہیں کر سکتا, مگر اسے صبر کرنا ہے اس منہج کے اوپر, کیونکہ یہی انبیاء کرام کا منہج ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ 18 جلیل القدر انبیاء کرام کا ذکر کرتا ہے سورۃ الانعام میں. اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ وہ پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, تو آپ بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کریں. قل لا اسألکم علیہ اجرا, اور یہ کہہ دیں لوگوں سے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس کے اوپر بدلہ. لوگ تو کہتے ہیں دین کی بھی بات تب کریں گے, ووٹ دو گے تو ہم دیں گے, کچھ کریں گے آپ کے لیے. میں تمہیں کوئی اجر نہیں مانگتا اس کے اوپر, یہ جو دین کی اور توحید کی تبلیغ کرتا ہوں, شرک سے تمہیں بچاتا ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے, جو چاہے اس پر عمل کریں. انبیاء کرام کے جو واقعات, ان کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے, وہ اس میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور سب سے بہترین نمونہ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بلا شبہ تمہارے لیے ہر وقت, ہر حال میں, ہر جگہ, کسی بھی پوزیشن پہ آپ ہو, بہترین نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمام چیزیں دین میں موجود ہیں, سیاست, معیشت, عبادت, عقائد, معاملات, یہ تمام چیزیں موجود ہیں, ہر چیز میں بہترین نمونہ ہے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے, خلیل اللہ, جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا قریبی دوست بنایا, انہوں نے کیا کچھ دین اور توحید کے لیے قربانیاں دی. ان کے وقت میں بھی جو ہے ظالم حکومت بادشاہ نمرود موجود تھا. عام ظالم نہیں, وہ تو خدائی کا دعوے دار تھا. انا احیی و امید, آپ کہتے ہیں فلاں جیل میں بند کر دیتے ہیں, مشکل وغیرہ, وہ کہتا ہے میں زندگی موت کا مالک ہوں, جسے چاہتا ہوں زندہ کرتا ہوں, مارتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ساری عوام کے سامنے اس کو لاجواب کر دیا. فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر, کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے مشرق سے سورج کو لے کر آتا ہے, تو اتنا بڑا دعوے دار ہے, تو جو ہے مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا دیں. فبہت الذی کفر, وہ حیران رہ گیا, لاجواب ہو گیا, بے عزتی ہو گئی سب کے سامنے. تو کتنا اچھا موقع تھا کہ اس کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا جائے, اس کے خلاف تحریک چلائی جائے, سب آپ کے ساتھ ہو جاتے. یہ وہ لاچار ہو چکا ہے ان کے سامنے, کمزور ثابت ہو چکا ہے, ذلیل ہو چکا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو اس قسم کے گھٹیا مقاصد سے محفوظ رکھا تھا. یہ الگ بات ہے کہ موجودہ مختلف قسم کی سیاسی دینی شخصیات آپ کو یہ بتاتی ہیں اور لوگوں کا ذہن سازی کرتی ہیں کہ انبیاء کرام یہ حکومتوں کے حصول کے لیے آئے تھے, نظام بدلنے کے لیے آئے تھے. وہ توحید کی دعوت دیتے تھے, شرک سے لوگوں کو روکتے تھے. اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو خیرات, برکات, دنیا کا غلبہ, یہ تمام چیزیں عطا فرماتا تھا. اور کسی کو اس کے بغیر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھا لیتا تھا, مگر وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخ رو اور کامیاب تھے. تو ہمیں ان کے طریقے پر چلنا ہے, چاہے حالات کیسے بھی ہوں. یوسف علیہ السلام جو کریم ابن کریم, ابراہیم بھی جو ہے اتنے بڑے نبی اور رسول, ان کے بیٹے یعقوب, ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کتنے فضیلت والے ہیں اور کتنے اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں بادشاہت اور یہ چیزیں ملیں. تو ان کے دور میں کیا تھے؟ اس دور میں بھی ایسے ظالم بادشاہ تھے, عزیز مصر اور دوسرے. ظلم ہوا, ناانصافی ہوئی, آپ کو جیل میں ڈال دیا, بے قصور ڈال دیا, سالہ سال آپ پر تہمت لگا کر اندر رکھا. تو آپ نے اندر جیل کے ساتھیوں سے کیا کہا؟ یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں, چلو کوئی تحریک چلاتے ہیں, باہر نکل کے اس حکومت کو گراتے ہیں, بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے. ایسا نہیں کیا انہوں نے, یہ انبیاء کرام کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں, کیا بہت سارے رب جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ واحد و قہار؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. تم جن کی عبادت کرتے ہو تو نام ہے تمہارے باپ دادوں نے گڑھ کے رکھ لیے ہیں, اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, اللہ نے کوئی دلیل اس کی نازل نہیں کی. ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا ہونا چاہیے. اور پہلا حکم کیا ہے؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ, اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہی لا الہ الا اللہ کا حکم دیا ہے. چاہے آپ جیل میں پڑے ہوں, ناانصافی ہو, کوئی بھی حالات ہوں, کوئی دوسرا منہج نہیں ہے انبیاء کرام کا, انہوں نے یہی منہج اپنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں, فرعون جیسے طاغوت, سرکش,
جو رب کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کے پاس بھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ اس کے پاس جاؤ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر ویخشی، کہ اس سے ذرا نرم بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور کوئی نصیحت حاصل کریں۔ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں تو لوگ چیختے ہیں مسلمان حکمرانوں کے خلاف، اکساتے ہیں اور بدتمیزیاں کرتے ہیں، اور اس کو وہ کوئی اسلامی غیرت سمجھتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ہم نے کافی احادیث آپ کو بتائی ہیں۔ فرعون جیسے کے پاس بھیج رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیا فرماتا ہے ذرا نرمی سے اس سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور نصیحت قبول کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انہی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ کے طریقے اور منہج کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم ما فیہ من الآیات والذکر الحکیم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ وعلموا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جب اللہ تعالیٰ نے نجات دی، حالانکہ وہ پسی ہوئی دبی ہوئی عوام تھی جن کے اولادوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے غرق آب کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو پھر انہیں حکم نہیں دیا کہ واپس جاؤ۔ قرآن میں ہے کہ اتنے محلات وغیرہ سب خالی پڑے ہوئے ہیں، حکومت ہی اگر مقصد ہوتا ان کا تو وہ واپس چلے جاتے ہیں، بلکہ وہ وادی طیہ جو تھی اس میں 40 سال تک سرگردہ اور جو ہے آوارہ گھومتے پھرتے رہے۔ پھٹکار ہوئی اللہ کی، کیونکہ انہوں نے شرک کا مطالبہ کیا تھا۔ ایک بچڑا دیکھا تھا، ایک قوم اس پہ بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں بھی ایسا بنا دیں جس طرح ہمارے ہاں قبروں اور مزاروں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، تو یہ چیز ناقابل برداشت ہے۔ انبیاء کرام کا یہ طریقہ اور منہج ہوا کرتا تھا، نہ کہ لوگوں کو جس طرح بتایا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ اور منہج ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رات کو آئے اور صبح تک بیٹھے رہے، آپ کی خوشامد کرتے رہے، آپ ہمارے سید ہیں، بڑے ہیں، قریشی ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، ہم آپ کو جانتے اور مانتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ کو اپنا حکمران بنائیں گے، آپ ہمارے حاکم ہیں، آپ فیصلے کریں، حکومت بھی آپ کو ہم دیں گے، لیکن ہمارے جو معبودات ہیں ان کو بھی آپ مانیں۔ اس روایت کے الفاظ ہیں کہ ان کو بھی آپ تبرک کے لیے ہاتھ لگائیں، جس طرح موجودہ دور میں ان پہ چادر چڑھائیں، جا کے فاتحہ پڑھیں۔ کتنے یہ توحید والے سیاست اور الیکشن کے نام پہ جا کے قبروں مزاروں پہ جا کے جو ہے چادریں چڑھاتے ہیں، فوٹویں کھنچواتے ہیں، تاکہ ان عوام کی بھی جو ہے ہمیں ہمدردیاں حاصل ہو، اپنے دین ایمان عقیدے کو بیچ دیتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا یہ بھی کریں ہمارے ساتھ۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے روک دیا۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی واقعے کے تعلق سے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ آپ پہ نازل کیا ہے اس بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو نرم کر لیں، فتنے میں مبتلا کر دیں، تاکہ ہماری طرف کوئی اور بات آپ منسوب کر دیں کہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تھوڑی سی ان کی بات بھی مان لے سکتے ہیں، تھوڑا سے ہم نرمی دکھا سکتے ہیں توحید شرک کے تعلق سے۔ تو اگر آپ اس طرح کر لیتے ہیں، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، آپ کو خلیل اپنا جگری دوست بنا لیتے یہ لوگ قریبی، جس طرح آج بنا لیتے ہیں، بائیں پھیلا لیتے ہیں۔ آپ نے جو ہے شرک اور بدعات میں ہمارا ساتھ دیا یا اس کو برا بھلا نہیں کہا، آ جائیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی، اگر ہم آپ کو صبر نہ دیتے، ثابت قدم نہ رکھتے، آپ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی پاکیزہ خواہش ہوتی تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، میرے اپنے قریشی تو زیادہ حقدار نے کہ مسلمان ہو جائیں۔ اس کے باوجود آپ کو اجازت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا سا آپ جو ہے اس منہج سے ہٹ جائیں، توحید بیان کرنے اور شرک کا رد کرنے، ان کو کہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نہیں مانتا تمہارے ان کو، تو آپ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے تو ہم کیا کرتے ہیں، اذن لذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا،
تو ہم آپ کو نبی ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل اور محبوب ہونے کے باوجود ہمارا کیا حال ہوگا؟ ان کو کہا اگر آپ تھوڑی سی یہ جو پالیسی اور آفر آپ کو کر رہے ہیں کہ حکومت دیں گے لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو جس طرح کیا جاتا ہے، تو ہم آپ کو دنیا میں بھی ڈبل سزا کا عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں اور موت کا بھی ڈبل عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں آپ کو۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی مددگار بھی نہ پاتے، اپنے لیے کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا کی، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ سے قائم اور قائم رکھنے والے، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، تیری رحمت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، مجھے اپنے نفس کے سپرد اور حوالے ایک پلک جھپکنے تک بھی نہ کرنا۔ جبکہ آپ نے پچھلے خطبے میں کیا حدیث سنی تھی کہ جو حکومتیں مانگ کے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد استعانت کے تو ہمیشہ محتاج ہیں انبیاء اور رسول اور مومنین اور تمام لوگ، تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین سے غداری کریں گے، توحید، سنت، صحابہ کے طریقے وغیرہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرے گا تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ یہ ذلیل اور رسوائی ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے الیکشن کے نام پہ، دوسری چیزوں کے نام پہ، لیکن اپنا دین، عقیدہ، ٹائم، پیسہ، لوگوں کا جو ہے منہج وغیرہ وہ بگاڑتے ہیں، آپ برباد کرتے ہیں، اور آپ کو کوئی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ڈر دل میں نہیں آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی آپ کے ساتھ، کیسے آپ کامیاب ہو گئے؟ بڑے جو ہے اپنے پوسٹر پہ نصر من اللہ فتح قریب آپ لکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے مدد نہیں آتی، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد ظاہر سی بات ہے ہم ہتھیار اور دوسری چیزوں سے نہیں کرتے، اللہ کی مدد اللہ کی توحید بیان کر کے، اس کے جو ہے شرک کا انکار کر کے، رد کر کے، اس کی دعوت دے کے مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم بھی مضبوط اللہ تعالیٰ جما دے گا، جس طرح اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا۔ اس قسم کی حکومتی آفریں ملنے پر بھی ٹھکرا دیا، اگر دعوت توحید میں اس میں کچھ کمی آتی ہیں، شرک کے رد میں کمی آتی ہے، بدعات کے رد میں کمی آتی ہے، اور یہی صحابہ کرام اور سلف صالحین کا منہج رہا ہے، جو انشاءاللہ ہم موقع ملے گا تو اگلے خطبے میں بیان کریں گے کہ صحابہ کرام سلف صالحین بھی اسی طریقے پر چلتے رہے جو انہوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ نئی چیز ہے اسی لیے ہمیں کوئی نیا فارمولا لانا چاہیے، یہ تمام باتیں اور اس سے بھی بری بری باتیں جو قرب قیامت ہوں گی وہ بتا دی گئی ہیں، اور اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، کس چیز پہ استقامت اختیار کرنی ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ صحیح علم نافع حاصل کر کے اس پہ عمل صالح، عمل پیرا ہونے کی تا حیات جو ہے توفیق دے، اور اسی پہ ہمیں وفات دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ملک میں جو بھی حکومت آئے، اللہ تعالیٰ اسے نیکی، خیر، دین، توحید، سنت کی توفیق دے، ہر قسم کی گمراہیوں سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، مسلمانوں کے جتنے بھی جان، مال، عزت کی حفاظت کرنا وہ اپنا فرض منصبی سمجھیں، اس کی کوشش کریں، اور دشمنوں کی جو بھی سازشیں ہیں، چالیں ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلامی ممالک کے خلاف، ان کو انہی کے گلے میں ڈال دیں، ان کو ایسے وزیر مشیر عطا فرمائیں جو ان کی اصلاح کا سبب بنے، جو خیر کی جانب ان کی رہنمائی کریں، نہ کہ شر کی جانب یا عوام کے اوپر ظلم و ستم کی جانب ان کی رہنمائی کریں یا انہیں گمراہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔